پہلے تو یہ جو حکومت ایک قانون سازی کرنے جا رہی ہے کل، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مجوزہ عدالتی جو فیصلہ ہے، جو عدالتی احکامات ہیں ان پر یہ ترمیم جو ہے وہ مقدم ہوگی، یہ قانون سازی مقدم ہوگی۔ یعنی جو ایک افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوا تھا کسی ٹیکسز والے میٹر میں، غالباً کہ حکومت نے اس وقت ایک قانون سازی کر کے ایک لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ تو یہ جو 8 ججز کا فیصلہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حق میں، یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گا یہ قانون سازی اگر حکومت پاس کر لیتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو پروویژن ہیں ان کے متعلق ہو رہی ہے۔ آئین میں تو چینجز نہیں لا سکتی پارلیمنٹ جب تک کہ 3/4 میجورٹی سے وہ پاس تو یہ تو ایکٹ کے اندر تو چینجز لا سکتی ہے۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے، جتنی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں دنیا میں اس میں تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے، اور اگر جو حکومت ہوتی ہے وہ یہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی تو وہ اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے ٹیمپر زیادہ ہائی ہیں، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ شور مچاتے ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی سوچتا بھی نہیں۔ بہرحال لیکن انہوں نے جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ آئندہ پرابلمز نہ ہوں، کیونکہ جو ججمنٹ آئی تھی، جو میجورٹی ججمنٹ جس کے تحت پی ٹی آئی کو ریکگنائز کر لیا گیا ایز اے پارٹی، تو اس میں جو چیزیں انہوں نے کہی تھیں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قانون کے خلاف جاتی ہیں اور آئین کے خلاف جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ججمنٹ کے اس امینڈمنٹ نہ کی جائے تو آئندہ اور پرابلمز ہوں گے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک آرٹیکل 63 جو اے ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں کہ پارٹی چینج کرنا یا ایک پارٹی سے دوسری میں جانا تو اس سے آپ کی سیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ چیز موجود ہے، لیکن یہ جو ابھی ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کی جو ممبران ہیں، جو کہ ان سنی اتحاد کونسل کے میں الیکٹ ہوئے تھے، اور چونکہ انڈیپینڈنٹ وہ نہیں انڈیپینڈنٹ تھے اس واسطے انہوں نے جوائن کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، یہ جو 41 آدمی جو تھے۔ تو اب اس کو یہ جو اگر ایسا اس چیز کو مان لیا جائے تو آرٹیکل 63 کی نفی ہوتی ہے، تو اس کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت موجود تھی، اور انہوں نے وہ کر رہے ہیں اس کو، اور میرے خیال میں وہ پاس کروا لیں گے، جو ان کی میجورٹی جو ہے ابھی فی الحال اس وقت۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ ڈیکلریشن جو مخصوص نشستوں کی ڈیکلریشن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے پہلے نہیں بھیجی تھی، لیکن میرے خیال میں شاید بھیجی تھی انہوں نے یا نہیں بھیجی تھی، کوئی بڑا مجھے یاد نہیں، لیکن بہت صورت یہ بھی ان میں ہے کہ جو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھیجی جائے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہے۔ اس پہ سر جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے وہ ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ کر رہی ہے قانون سازی کے 8 فروری سے آنورڈ اس کا اطلاق ہوگا، تو مؤثر باماضی قانون سازی کیا ہو سکتی ہے سر؟ نہیں، پراسپیکٹو بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے۔ جو پارلیمنٹ کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے قانون سازی کر سکتی ہے، اگر خاص طور سے وہ اپنے جو امینڈمنٹ کرتی ہے اس میں لکھ دے کہ یہ اس کا اثر جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو ہوگا، اگر لکھ دے تو کر سکتی ہے، پاسبل۔ اور سر کل جو 2 ججز کی مائنورٹی ججمنٹ آئی ہے، جسٹس امین الدین صاحب کی اور نعیم افغان صاحب کی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر 8 ججوں کے فیصلے کو مان لیا جائے درست تو پھر تو یہ آرٹیکل 63 ہے جو ہے پھر اس کے بھی جو ہے یہ اگر یہ نہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو یہ 63 کی خلاف ورزی ہوگی، فلور کراسنگ ہو جائے گی۔ اور دوسرا انہوں نے تو جو اپنے جو انہوں نے اس پہ جو ان کے لا پوائنٹس تھے اس سے زیادہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ میں لگی رہا بظاہر کہ وہ 8 ججوں کے فیصلے کو زیادہ ذرا نگیٹ کیا ہے، زیادہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ کیا کہیں گے یہ 2 ججز کے مائنورٹی ججمنٹ کے والے سے ہے تو یہ چلیں اس کا اثر نہیں ہوتا، مائنورٹی ججمنٹ ہے، لیکن حکومت اس سے کافی کچھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی فی الحال جو ہے ہمارے سامنے 3 ججمنٹس ہیں۔ ایک ججمنٹ جو کہ 8 ججز نے دی تھی اور جس کی بیسس پر یہ سماج ہو رہا ہے، چینجز ہو رہے ہیں، اور ایک ججمنٹ قاضی فائزہ صاحب جس بینچ کے ہیڈ تھے انہوں نے ججمنٹ دی تھی، اور ایک ججمنٹ اب آئی ہے، کل آئی ہے 2 ججز کی۔ اب یہ لیکن اس میں سے صرف جو 8 ججز کی ججمنٹ تھی جس کی بیسس پر چینجز ہو رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی۔ باقی لوگوں نے تو دے دی، فاضل صاحب نے بھی دے دی تھی ججمنٹ، دوسرے یہ آج 2 جو ہیں انہوں نے بھی آج دے دی، اور انہوں نے نہیں دی، 15 دن کب کے گزر چکے ہیں انہوں نے ججمنٹ۔ اب اس ماحول میں
دیکھا جائے تو جب اگر ان کی جو پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو ریویو پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں، جب وہ جائیں گی ہیئرنگ کے لیے اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ تو آئی نہیں جس کے لیے ریویو کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں یہ ان کے فیور میں جائیں گی، یعنی PML کے فیور میں جائیں گی اور پیپلز پارٹی کے فیور میں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن میں۔ ہمایوں محمد صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ حکومت کے کچھ ارادے ہیں جو وہ یہ اہم ترین جو ہے وہ لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، جس سے ظاہر ہے آپ کی مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہوگا۔ یہ 2 ججوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی آرٹیکل 63A کی بات کر رہے ہیں، ابھی شائق عثمانی صاحب بھی 63A کی بات ہی کر رہے تھے، تو یہ ایک صورتحال کافی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، اور جو طریقہ انصاف کی لگتا ہے کہ جو انہیں امید تھی کہ مل جائے گی مخصوص نشستیں، وہ اب شاید فوری طور پر نہیں ملیں گی، اگر مل بھی جائیں فوری طور پر نہیں ملیں گی، جب وہ 8 جج بیٹھیں گے اب تو تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے، اس کے بعد ہی جا کے معاملہ لگتا ہے کہ کافی لٹک گیا ہے کافی زیادہ۔ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو شائق عثمانی صاحب، یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات کر رہے ہیں آرٹیکل 106 کی اور آرٹیکل 51 کی۔ اچھا، ان دونوں کے اندر جو اینڈ میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز کے بعد جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو 3 دن چاہیے، اور جو کہ آپ کے الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن کے اندر ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اچھا، پرابلم یہ ہے جو لوگ یہ سمجھ نہیں رہے، اور جو میری نظر میں جو 8 ججز نے کہا ہے بلکہ 11 ججز نے کہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے وہ ڈیسیژن جس نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے اہل نہیں کیا، ان ادر ورڈز پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے الیکشن سے باہر نکالا۔ نمبر 2، انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے، چاہے انہوں نے اپنے فارم جمع کرائے تھے نہیں کرائے تھے، ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا تھا۔ وہ ججمنٹ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کو کلعدم کر دیا ہے۔ جب وہ کلعدم ہو گیا تو آپ کلعدم کے سے پہلے والی سچویشن پہ چلے جاتے ہیں۔ الیکشن تو اس کے بعد ہوئے تھے نا، اب آپ اس سے پہلے